پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکٹری میڈیا کے ناظرین و سامعین، آپ کو ہارون تنولی کا آداب۔ ناظرین و سامعین، ایک سال کے لاک ڈاؤن کے بعد تعلیمی اداروں کا کھلنا پرائمری ایجوکیشن کے لیے بچوں میں آج دیکھا گیا کہ بڑا ایک خوش تھے، بڑی خوشی کا ماحول تھا بچوں میں۔ بعض افسردہ تھے مگر بعض بچے جو ہیں بڑے خوش تھے کہ آج ہمارے اسکول کھلے ہیں، آج ہم کلاسز میں جا رہے ہیں۔ سوبن گلی کا ایک پرائمری اسکول ہے، وہاں سے میں رستے سے آ رہا تھا تو میرا اتفاق ہوا ان بچوں کو دیکھ کر جو اپنے اسکول سے چھٹی کر کے نکلے تو ایک لائن میں ان کو ٹیچر نے کہا کہ لائن میں جانا ہے۔ بڑی ایک اچھی شاندار طریقے سے آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ بچے کتنے اچھے طریقے سے آ رہے ہیں، کیونکہ اگر بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، بچوں کو بتایا جائے تو بچے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تمام اعتبار کے اسکول جو ہیں، پرائیویٹ اسکول ہو گئے یا سرکاری اسکول ہو گئے، ان کے ٹیچرز اگر ان کو ان سوبن گلی والے بچوں کی طرح ایجوکیٹ کریں تو یہ بچے ایک جمکٹھے میں نہ جائیں، ایک طریقے سے ایک لائن میں جائیں۔ ان کو بھی اپناتی ہوں، کیونکہ یہ درس تعلیم یا ایجوکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر حوالے سے آپ نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ جس طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لائن میں یہ بچے اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہیں، تو ان بچوں سے جس وقت میری بات ہوئی تو ان کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں انہیں کی زبانی۔ بہت اچھا لگ رہا ہے اتنے دن بعد اسکول کھلے۔ ہمارا کہنا ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارا اسکول کھل گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تعلیم بہت زیادہ سے چلے۔ ناظرین، دیکھا آپ نے بچے کتنے خوش بھی ہیں اور بعض خفا بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارے خوش ہیں، خفا بھی ہیں۔ اسی حوالے سے پھر ہماری بچوں کے ٹیچر سے جب بات ہوئی تو ان کو ہم نے جب کہا کہ بھائی یہ ایک سال کا لاک ڈاؤن تھا، ایجوکیشن سرگرمیاں جو ہیں معطل تھیں، یہ اب پرائمری کے بچے جو اسکول آئے ہیں تو ان کی کارکردگی کیا ہے، آئیے جانتے ہیں انہی ٹیچرز کی زبانی اس کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ اس کورونا جیسی بیماری سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، لیکن اس کی وجہ سے لاک ڈاؤن اور دوسرا بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں معطل ہونے کی وجہ سے سب سے بڑی پریشانی یہ بچوں کا مائنڈ سیٹ اپ کرنے میں ہمیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آج جب ہم نے اسکول میں بچوں کا ٹیسٹ لیا ہے، جنرلی ٹیسٹ لیا ہے، تو اس میں ہمیں 10% بچے ایسے ملے جنہوں نے گھر میں کوئی تعلیم وغیرہ حاصل کی ہے، بہن بھائی کے تھوڑے بہت پڑھے لکھے تھے ان کی وجہ سے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں ذات خود ہی بہت پریشانی تھی، بچوں کی بھی مسئلہ بھی تھا، اس طرح گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم بالکل بیکار محسوس کر رہے تھے اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دوبارہ تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوا ہے۔ یہ کہ ہمیں ذرا محنت زیادہ کرنا پڑے گی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم بڑے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ محنت کریں گے تو 2 مہینوں میں ہم نیا سال شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے بچوں کو معیار پر لے آئیں گے۔ آپ نے جانا کہ ٹیچرز کا کیا کہنا تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو بچے ہیں یہ انہوں نے گھروں میں جن بچوں نے کام کیا وہ تقریباً 10% ہیں، 90% بچے جو ہیں انہوں نے گھروں میں کام نہیں کیا ہے۔ اب جب کہ لاک ڈاؤن کھل چکا ہے، اب بچے اسکول آ رہے ہیں، نیا تعلیمی سال بھی شروع ہونے والا ہے، اس میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو ان کا جو بچے ابھی تک نہیں چلے ہیں، جو 90% بچے ہیں، ان کو ہم ایجوکیٹ کریں، ان پہ ہم زیادہ محنت کریں، کیونکہ ہم نے محنت کرنی ہے تاکہ وہ بچے آگے چل سکیں۔ تو اس لیے اس ویڈیو کے توسط سے آپ سے یہی میرا ایک پیغام ہے اور تھا بھی کہ تمام بچے اور ان کے والدین اور ٹیچرز اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ جس وقت بھی اسکول سے چھٹی ہو، ایک لائن اس میں بازاروں میں جس وقت بچے ہوتے ہیں تو وہ جمکاٹا ہوتا ہے، پورا افراتفری کے عالم میں ہوتے ہیں، اس میں بعض بچے جو ہیں وہ عجیب سی سچویشن ہوتی ہے۔ ہمارے اگر ان تعلیمی اداروں میں جو شہر کے تعلیمی ادارے ہیں اس میں اگر ان چیزوں پر سختی سے عمل کروایا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے بچے بولڈ نہ ہوں، ہمارے بچے بولڈ ہوں گے، اچھے حوالے سے بولڈ ہوں گے، اور دوسرا ایک لائن میں جس وقت جائیں گے وہ اچھا بھی لگے گا، اور کتنی ترتیب سے بچے جا رہے ہیں، جس طریقے کہ یہ ایک دیہات کا اسکول ہے، سوبن گلی کا ایک اسکول ہے، جس طریقے سے یہ بچے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر شہر کے بچے بھی ان بچوں سے سیکھ لیں، دیہات کے بچوں سے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا سائن ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ نئے کسی ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔